ماضی، حال، مستقبل ایک ہے۔ پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے قربانیاں دیں، عزتیں، عصمتیں لٹائی۔ نہیں، میں صرف ان کا ایک فرینڈ آف کشمیر ہوں۔ میرا نام لکھیں گے آپ، میں پاکستانی ہوں اور کشمیری بھی ہوں، اور ہلال امر کے چیئرمین رہا ہوں میں، بس لکھتے ہیں، کافی لکھتے ہیں۔ میں ایک بطور پاکستانی میں کشمیری بھی ہوں، اور کشمیری جو ہے سارے پاکستانی ہیں۔ یہ ہم نے فرق مٹانا ہے۔ یہ صرف کشمیر کا، کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان، حکومت پاکستان 80 سال سے کشمیر کاز کے لیے قربانیاں بھی دے رہی ہے، جنگیں بھی لڑ رہی ہے، اور عالمی دنیا میں ایک بہت بڑا ہمارا آپریشن جاری ہے۔ تو آج کی اس محفل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی اور کشمیر کی تاریخ ایک ہے، قربانیوں کی، ہر چیز کی، ہجرت کی، شناخت کی، کوئی فرق نہیں ہے، تو آج یہ حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ اپنے اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ پچھلے دنوں کشمیر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، انتشار ہو رہا ہے اور تفریق کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کشمیر کاز کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، بلکہ سازشی ٹولہ ہے جو کسی کی ایما پر یہ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستانی اور کشمیری بھائی ہیں، محبت کرتے ہیں، یک جان دو قالب ہیں، اور کبھی کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کشمیری اور پاکستانی علیحدہ ہوں، نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ ہمارا ماضی، حال، مستقبل ایک ہے، اور یاد رکھیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے۔ یہ گھر میں لڑائیاں تب ہوتی ہیں جب غربت ہوتی ہے، لیکن آج دیکھیں کہ کیسے معجزے ہو رہے ہیں کہ پاکستان جس پہ ہر ملک انگلی اٹھاتا تھا، آج دنیا میں سر فہرست ہے۔ اللہ نے اس کو عزت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، اور دشمن بھی مان پہ مجبور ہوئے کہ پاکستان نے ایک عالمی کردار ادا کیا ہے ایران امریکہ جنگ میں۔ تو یہ معجزے ہیں، پاکستان بھی معجزہ تھا، معجزے ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور جو ہمارے والدین نے، جنہوں نے جانیں دی تھی پاکستان کے لیے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک دن عالم اسلام میں، دنیا میں نمبر 1 پہ ہوگا۔ ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا تھا، لیکن آج ہمیں اس پہ یقین آنا شروع ہو گیا ہے، اور ہمارا مستقبل روشن ہے۔ اب میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کشمیر میں ہوا یا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب پاکستان میں ترقی ہونے لگتی ہے تو ایک ہی بیانیہ، ایک طرح کے بیانات، ایک طرح کے مظاہرے، ایک طرح کے نعرے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آرکسٹریٹڈ ہیں، اس کے پیچھے دشمن ہے، بھارت ہے، رو ہے، اور سری نگر میں بیٹھے ہوئے اسرائیلی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت اس انتہائی اہم موقع پر پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، وہ دشمن ہیں۔ اور وہ لوگ جو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، پولیس، فوج اور اداروں کو ماننے سے انکاری ہیں، وہ کسی روح رائت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور ایک آخری بات میں کہتا چلوں کہ آج وہ لوگ جو وہاں نعرے لگاتے ہیں وہ احسان فراموش لوگ ہیں۔ جب وہ پاکستان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج تک کسی پاکستانی نے وہ الفاظ استعمال تو کیا، دماغ میں نہیں لائے جو وہاں بیٹھے ہوئے چند لوگ پاکستان اور کشمیر کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ مہاجرین اپنی بات خود کریں گے، لیکن میں صرف تعارف کر رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نعرہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ آج اگر یہ دوست جو ہمارے انتشار پھیلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کی فیملیز، ان کی مائیں بہنوں کی عزت محفوظ ہے، اور وہ ٹانگیں پسار کے راولہ کوٹ میں لیٹے ہوئے ہیں، مکان، دکان، مویشی، پراپرٹی، گھر اگر آباد ہے، محفوظ ہے، تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ جو نعرہ ہے نا، دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، یہ گھڑا ہوا نعرہ ہے، ہر موقع پہ لگایا جاتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے تحفظ کے پیچھے وردی ہے۔ اور وردی میں وہ نوجوان ہیں، پاکستان کے بچے ہمارے جو شہید ہوئے ہیں، نیلم سے جیلم تک خون بہایا گیا ہے۔ ان کے والدین سے پوچھیں بچوں کے، جن کی 25 سال 22 سال کے بچے شہید ہوتے ہیں، لاشیں گھروں میں آتی ہیں، ان کا تمسخر اڑانے والوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم پاکستان کی فوج کو، شہیدوں کو، غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اور آج بھی، آج دیکھیں کہ جو سندور ہے وہ آج جاری ہے،
مودی نے کہا تھا جاری ہے، اور یہ اسی کے اعلیٰ کار ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا تحفظ پاک فوج کرے گی، کشمیری کریں گے، پاکستانی خود کریں گے۔ اور میں ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کشمیری بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اچھے وقت میں برے وقت میں۔ ہماری تاریخ، جغرافیہ، ہماری قربانیاں، ہماری ستاریاں سب ایک ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، اور یہ جو سازش ہے یہ ناکام ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت بنے گا، جس کا فائدہ پاکستان کو، پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو ہوگا۔ اور اب میں اپنی یہ بات ختم کرتے ہوئے جو میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں، کیونکہ میں بالکل ایکسٹریم پہ نام لکھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سید عمر شریف بخاری صاحب، جو بیسیکلی تو پیپلز پارٹی میں ہیں، اور ان کے والد جو تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے جموں سے، ان کی آدھی فیملی وہاں رہ گئی، جن سے ملنے کے قابل نہیں ہے، اور ان کے والد کو پاکستان میں جج بنایا ہائی کورٹ کا۔ تو جو کشمیری مہاجرین آئے ان کو گھر، مکان، عزت، نوکری پاکستان نے دی، تو اسی کا اظہار یہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ 2-3 منٹ میں عمر بخاری صاحب بات کر لیں، پھر میں باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں۔ نہیں، یہ جموں کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے، یہ مہاجرین کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ جی سر۔ جی اعوذ باللہ۔ اب باری باری تعارف کروائیں، جب مائک ہمارے پاس جائے اکٹھے کروا دیں، باری باری۔ چلیے میں موقع دیتا ہوں کہ سب اپنا کروا لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عمر شریف بخاری میرا نام ہے، اور میں ایک مہاجرین فیملی سے ہوں، مقبوضہ کشمیر انڈین آکوپائڈ کشمیر رئی سے میرے والد صاحب۔ میرا پیغام ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے، اور بڑے غور سے میرا پیغام سنیے گا جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، جو آپ یہ تحریک چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے خلاف۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مقبوضہ کشمیر کے خلاف کیونکہ آپ کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں نعرہ کیا رہتا ہے؟ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ نعرہ ہمارے بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو یہاں پہ یہ تحریک چلا کے بیٹھے ہیں، ہماری آزادی کی تحریک جو وہاں پہ چلتی ہے وہ اس بنیاد پہ چلتی ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر کا مسلمان آزاد ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آزادی مقبوضہ کشمیر میں اسی طرح کی ملے۔ وہ لوگ تو ہمیں دیکھ کے اپنا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آزادی اس طرح کی چاہیے۔ آپ اس آزادی کے اگینسٹ جا رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں۔ میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، مانا کہ آپ کا ایک ٹولہ ہے، 1000، 1500، 2000، 2500 بندہ ہوگا، دیٹ از 1% آف دا پاپولیشن آف دا کشمیریز ان پاکستان اینڈ اے جے کے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں، الیکشن لڑیں، آپ منتخب ہو کے عوام سے اسمبلی میں آئیں، اے جے کے اسمبلی میں آئیں، میرے ساتھ ایز اے مہذب شہری بیٹھیں، مجھے کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیں، مجھے UN ریزولوشن کا حوالہ دیں، اور مجھ سے بحث کریں کہ بخاری صاحب یہ جو 12 سیٹوں کی ہم آپ سے بحث کر رہے ہیں، یہ 12 سیٹیں ناجائز ہیں۔ دین آئی ول ٹاک ٹو یو۔ اگر آپ جیت کے اسمبلی میں آتے ہیں، وہاں پہ دیٹس دا اونلی وے یو کین چینج دا کانسٹیٹیوشن، اور آپ ان 12 سیٹوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ سڑکوں پہ بیٹھ کے آپ ان 12 سیٹوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی پیار محبت والی قوم ہے ہم کشمیری لوگ، آپ کو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں جب آپ کے لیے گندم کی سبسڈی دی جاتی ہے، پیسے کم کیے جاتے ہیں، پیٹرول کی پرائسز، بجلی آپ کے لیے کم کی جاتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کس چیز کی نفرت ہے؟ آپ کو مجھ سے کس چیز کی ناراضگی ہے کہ آپ میری 12 سیٹوں کے پیچھے پڑ گئے؟ ان 12 سیٹوں سے میں پورے پاکستان میں اپنے کشمیری بھائیوں کی نمائندگی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، مل کے ڈائیلاگ کریں۔ یہ کیا بات کہ آپ میری ریاست کے خلاف جائیں؟ پاکستان میرا ملک ہے، کشمیر اور پاکستان ایک ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں، آپ مجھے جدا نہیں کر سکتے پاکستان سے۔ یہ میرا شجرہ ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے لا کے اپنا شجرہ دکھائیں۔ میرے بزرگوں نے اسلام پھیلایا کشمیر کے اندر، 100 سال پرانی ہماری ہسٹری ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ ہمارے بزرگوں نے اسلام پھیلایا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں کشمیری نہیں ہوں؟ میں مہاجر ہو کے یہاں پہ آیا۔ میرے والد صاحب 7th کلاس میں تھے جب وہ ویلی سے مائگریٹ کر کے گجرات آئے، میرے دادا انہیں گجرات لے کے آئے، پگا والا فیملی کے گھر لے کے آئے، وہ گواہ ہیں اس چیز کے۔ میرے والد صاحب نے 12-13 سال کی عمر کے تھے، صرف ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف وہاں پہ پوسٹرز لگا دیے تھے، اور وہاں سے میرے دادا نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے میں تمہیں پاکستان لے کے جاتا ہوں۔ پگا والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو اپنے پاس کچھ مہینوں رکھ لو، میں اس کو واپس لے جاؤں گا۔ کیا واپس لے جانا تھا؟ 60 سال بعد میرے والد صاحب واپس جا سکے جب بس سروس ہوئی۔
کشمیر جا کے اپنے بہن بھائیوں کے پاس گئے, روئے, ملے ان سے, اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئے, ووٹ آف رائٹ اپنا وہاں پہ گیو اپ کر کے آئے. اور پاکستان میں دیکھیں انہیں نوازا کیسے. میرے والد صاحب پہلی جو اسمبلی بنی AJK کی اس میں الیکٹڈ ممبر آف اسمبلی الیکٹ ہوئے MLA. پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے لاہور ہائی کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا انہیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں, ایک کشمیری مہاجر لاہور ہائی کورٹ کا جج. میں کشمیری مہاجر کا بیٹا MLA کے الیکشن لاہور سیٹ پہ لڑا, میں MPA کے الیکشن لاہور سیٹ سے لڑتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. میرا گورنمنٹ کالج میں داخلہ کس پہ ہوا؟ کشمیر کی کوٹا سیٹ پہ. میرے کزنس وہاں سے آتے ہیں میڈیکل کالجز میں, یہاں آ کے انہیں کوٹا سیٹ پہ داخلے ملتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے, اور ان کا اسپانسر کون کرتا ہے؟ پاکستان گورنمنٹ ان کے اسکالرشپس پے کرتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مراحت نہیں ملتی؟ ہمیں ہر چیز پاکستان دیتی ہے, ہمیں گلے لگاتی ہے. میں جہاں جاتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں میرا کشمیری بھائی آ گیا, گلے لگاتے ہیں, محبت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں. آپ کیوں مجھے پھوٹ ڈلوا رہے ہیں؟ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ واٹ یو اسٹینڈ فار. ہاں آپ کے رائٹ ٹو مطالبات ہیں, آئی اسٹینڈ بائی یو. میں بلاول بھٹو صاحب کی ایک بات کی بالکل آئی سیکنڈ ہیم واٹ ہی سیڈ. انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ پاکستان اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں آف پاکستان, آپ وہاں پہ نمائندگی دیں کشمیری لوگوں کی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر, انہوں نے کہا کشمیریوں کی, چاہے وہ ہم پورے پاکستان میں سے آزاد کشمیر میں, سو دیٹ دے کم ٹو دی اسمبلی, وہ اپنا موقف بیان کریں اور پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں جس طرح ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں. سو بلاول صاحب کا آئی سیکنڈ ہے, بہت اچھا انہوں نے مشورہ دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستانی آرمی, سیلیوٹ ٹو دیم, جا کے سرحدوں پہ حفاظت کون کر رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی سرحد ہو, بلوچستان کی سرحد ہو, افغانستان کی سرحد ہو, کون حفاظت کر رہا ہے؟ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, ہمارے پاکستانی فوجی ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے لیے کھڑے ہیں. آزاد کشمیر کے بارڈرز پہ میرے لیے کھڑے ہیں کہ کہیں میرے کشمیری بھائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. When you go against the state, when you go against my country, when you say something bad about Pakistan, Pakistan is my country, I would not stand by you. I would say I'm a Pakistani Kashmiri. I love my country. I was born in this country. I'm willing to die for this country. This is my country. You cannot stand in front of me and say کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. جو آپ غلط کر رہے ہیں اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے. پاکستان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام میرے ساتھی بھائیوں, میڈیا کے نمائندوں, خصوصی طور پر ہمارے بھائی ڈاکٹر سعید علی صاحب بہت خوشنما ہیں, انہوں نے اس پروگرام کو محنت کیا ہے. آج اس مثال سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں شوکت نواز میر صاحب کو, جو کمیٹی ایکشن کمیٹی کے وہ وہاں پہ قیادت کر رہے ہیں, ان کو انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گزشتہ 2-3 سال سے نکلے ہوئے ہیں. آپ پہلے مہنگائی کا رونا روتے تھے, مہنگائی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, آٹا مہنگا ہے, بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں. یہ میرے بھائی پاکستان میں اس وقت حالات ہی ایسے ہیں, جنگ کے حالات ہیں, مہنگائی ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے, سب کے ساتھ ہوئی ہے. گورنمنٹ نے آپ کو کافی ساری وہاں پہ سبسڈیز دی. اب وہ مہنگائی کا رونا روتے روتے وہ اب اس ایجنڈے پہ آگے ہیں کہ ان کے پیچھے جو شرارتی ٹولہ ہے, آپ کو پتہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انڈیا ہے, افغانستان ہے, اسرائیل ہے اور امریکہ ہے. انہوں نے انہوں کو آگے دیا ہوا ہے, جو انہی کی زبان اب بولنا شروع ہو گئی. اب وہ جو پاکستان جس بنیاد پہ ہم مہاجر یہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں, ہمارے بہن بھائی, ہمارے باوجداد, میرے والد صاحب 1952 میں پاکستان آئے تھے, اور مجھے پتا ہے کہ وہاں جو ہم تقریباً مسائل برداشت کر رہے ہیں. آج بھی میرا سکا بھائی, میرے سے بڑا غلام نبی بھی اس وقت سری نگر میں ہے, اور میرے بچے وہاں پہ بھتیجے حراست میں ہیں. ہم جب پاکستان ہمارے باوجداد آئے تو ہم پاکستانی گورنمنٹ کے, پاکستان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے یہاں پہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے, کیمپ دیے ہیں, یہاں پہ ہم اسٹے کیے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو 12 نشستیں ختم کی ہیں, بھائی تم کون ہوتے ہو؟ تم اپنے آزاد کی بات کرو. مہنگائی کا رونا روتے ہو, مہنگائی کا رونا رو. بجلی آپ کو سستی کر دی ہے, آٹے پہ آپ کو سبسڈی دی ہے. آپ کون ہوتے ہیں ہماری چیزوں کو, نشستوں کو چیلنج کرنے والے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں ہماری جو 12 نشستیں ہیں, انہی کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر جو ہے اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آج نہیں تو کل خدا کے فضل و کرم سے ہم اس امید پہ ہیں. ہم نے جتنی جدوجہد کی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے باوجداد تو چلے گئے, ہمارے بچے اب اس اسٹرگل میں مصروف عمل ہیں. اور میں پاکستانی بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ 5 فروری جب کوئی دن آتا ہے یا کشمیر کا کوئی ایونٹ آتا ہے تو پاکستانی قوم, پاکستانی بھائی ہمارے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شریک ہیں. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس جدوجہد کو پوری دیر تک جاری رکھیں گے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا.
اور میں آخر میں یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں شوکت نواز میر اور ان کے ساتھ جو ہیں 2-3 بندے جو ہیں، ایک سردار عمر نذیر ہے، خواجہ مہران ہے اور سردار ایمان ہے. یہ 4-5 ٹولے جو ہیں یہ ان کے ثابت ہو چکا ہے، یہ کالے ریکارڈ ہو چکی ہیں کہ ان کو ہدایات کہاں سے آتی، کون ان کو ڈائریکشن دے رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا دشمن ہے، اصلی دشمن ہے بھارت، جس نے ہمارے حقوق پہ قبضہ کیا ہوا. آپ یقین کریں گے اب 2019 سے اس نے مقبوضہ آبادی کو، جو اس کی خود مختار سیت تھی ہماری کشمیر کی آزادی کی، کشمیر کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تھی، اس نے وہاں شب خون مار کے وہاں پہ گورنر آج کر کے کشمیر کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کر دیا. اور وہاں پہ جو شرارتیں کر رہا ہے وہ غیر ریاستیوں کو، پنجابیوں کو، بنگالیوں کو وہاں کے کشمیریوں کے اسٹیٹ سرکل جاری کر رہا ہے. 2019 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد ہمیں پتہ ہے ہم انشاءاللہ ان اسٹیٹ سبجیکٹ ریاسی کشمیری کی صحیح کو تسلیم نہیں کریں گے جو 5 اگست 2019 کے بعد ہے. وہ سارے غیر ریاسی ہیں، ان کو ریاسی بنایا جا رہا ہے. وہی مقام افسوس کا مقام ہے پاکستان میں بھی. ہماری جو ہے جو اکثریت کشمیری بھائیوں کی ہے اس وقت وہ خاموش ہے، اور اس میں ہمارے جو ہے اس میں ہماری ووٹر لسٹوں میں کافی سارے غیر ریاسی ووٹ جو درج ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ خدا کے فضل و کرم سے میں آج اس پلیٹ فارم سے شوکت نواز میر اور اس کے چچے کو خطاب کرنا چاہتا ہوں، اپنی حدود میں رہیں. ہم اپنی زبان کھینچ لیں گے اگر آپ نے اس بات کی مہاجروں کی. ہماری سیٹیں جو ہے 12 ہیں، اس کو 24 ہونا چاہیے. انڈیا کی پارلیمنٹ میں اس وقت انہوں نے کم از کم میرا خیال ہے کنفرم نہیں 20 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں خالی، ایسے 24 سیٹیں خالی رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ کہ جب کشمیر ہمارے پاس آئے گا تضادمی تو ہم ان کو نمائندگی وہاں پہ دیں گے. تو تم کس کی حیثیت میں بات کر رہے ہو؟ کون سا ایجنڈا تمہارے پاس ہے؟ تو باقی میرے بھائی ہیں، دوسروں سے بات کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کشمیر کی ذاتی تک یہ ہمارے سید الگرانی کا نعرہ ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ہمارے خلاف نفرت کی دیوار مت پیدا کرو. ہمارا آپ کے دوہرا رشتہ ہے، ایک کشمیر کا رشتہ ہے اور ایک لا الہ کا رشتہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس سے بنیاد پر قائم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. یہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ ہمارے ہر فورم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. راجہ اور میں پاکستان مسلم یونین آزاد جموں کشمیر لاہور ڈویژن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. لیکن آج ہم سب مہاجرین چاہے جموں سے ہیں چاہے کشمیر سے ہیں یہاں اکٹھے ہیں. میرا تعلق مہاجرین جموں سیٹ سے ہے، LA 34 جموں ون سے. لیکن اس سے پہلے عمر شریف بخاری صاحب اور غلام عباس میر صاحب ویلی کی سیٹ سے مخاطب تھے. ہم سب یہاں اکٹھے ہیں. ڈاکٹر سعید علی صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑی بات جو یہاں پہ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ 12 سیٹوں میں 6 جموں کی سیٹیں ہیں اور 6 ویلی کی سیٹیں ہیں. تو یہاں پہ جو مہاجر آئے تھے 3,25,000 مہاجر جموں کے تھے 1947 میں پاکستان تشریف لائے. یہ وہ تھے جو رجسٹرڈ تھے، ان رجسٹرڈ اس کے علاوہ تھے. جو شہید ہو گئے ان کا تو ذکر ہی نہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو جموں کے علاوہ ویلی سے مہاجر تشریف لائے اس وقت رجسٹرڈ 25,000 تھے اور اس کے علاوہ جو آئی وہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں. ہمارا تو ڈیٹا بھی مکمل ہونا ضروری ہے. بہت سے ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مہاجرین اپنے آپ کو بطور ووٹر رجسٹرڈ نہیں کروا سکے اور وہ ڈیٹا ہم سب کو مل کے کلیکٹیولی اکٹھا کرنا چاہیے اور بنانا چاہیے. تو اگر وہ سارا ڈیٹا مرتب ہو جائے تو یہ 12 سیٹیں نہیں رہیں گی. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آبادی اتنی زیادہ شو ہوگی کہ ہماری سیٹیں بڑھ کے 20-24 ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے. ہم مقبوضہ کشمیر کے نمائندے ہیں پاکستان میں. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں ہے وہاں سے مہاجر ہو کے ہم لوگ آئے اور پاکستان کی مہربانی اور UNO کی مہربانی کی انہوں نے ہمیں یہ نمائندگی کا حق دیا. اور اس کی بنیاد صرف یہ تھی کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا تب تک مہاجر جو ہیں وہ اس ووٹ کے حقدار رہیں گے. اور جس دن مسئلہ کشمیر کے اوپر استصواب رائے ہوگا مہاجرین بھی اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ریاست کا الحاق پاکستان سے کیا جائے یا بھارت کے ساتھ. آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی گہری سازش ہے. میں آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کا مخالف بالکل نہیں ہوں بلکہ حمایت کرتا ہوں کہ ان کو ہر حقوق ملنے چاہیے، ہر ترقی ملنی چاہیے اور ہر وہ چیز جو وہاں نہیں ہے وہ ہونی چاہیے. اور پاکستان میں کوئی سبسڈی دیتا ہے تو میں پاکستان کو سلوٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے بدلے میں اگر کوئی وہاں یہ ایجنڈا لے آئے کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دی جائیں، آزاد کشمیر سے بیرونی فورسز کا خاتمہ اور کالے قوانین کا خاتمہ. بھائی مجھے بتایا کہ وہاں کون سے کالے قوانین ہیں، کون سی بیرونی فورسز آزاد کشمیر میں موجود ہیں؟ جب ایسا وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ڈیمانڈ کس کے خلاف ہے؟ ظاہرہ یہ ڈیمانڈیں جو اس کے اندر ڈالی گئی ان کے پیچھے ایک مخصوص ایجنڈا تھا. مہاجرین کبھی جموں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں آزاد کشمیر کے کبھی خلاف نہیں ہوئے.
وہاں رہنے والے بھی ہماری بہن بھائی ہیں، ہماری رشتہ دار ہیں. آج میری ایک بہن یہاں تشریف فرما ہے، وہ بھی آزاد کشمیر میں بیاہی ہوئی ہیں اور ان کا آزاد کشمیر میں ووٹ ہے. تو میں کیسے آزاد کشمیر کا مخالف ہو سکتا ہوں؟ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آزاد کشمیر کے عوامی حقوق مانگتے مانگتے مہاجرین کے حقوق چھیننے کا اختیار کس نے دے دیا ایکشن کمیٹی کو؟ ایکشن کمیٹی کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی کہ آئینی طور پر جو مہاجرین کو سیٹیں دی گئی ہیں وہ غیر آئینی طور پر ٹمبر کے ڈنڈے اٹھا کے سڑکوں پر آ کے وہ حق ہم سے چھین لیا جائے؟ وہ حق ہم سے نہیں چھینا جا سکتا بھائی. اگر چھیننا بھی ہوتا ہو تو آپ کو اس کے لیے آئینی قانونی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اگر آپ اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے بھی آپ کو واضح سمجھایا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں آئینی طور پہ ترمیم کرنی ہے تو اسمبلی میں جائیں، وہاں ڈیبیٹ کریں اور ترمیم کریں. اور پھر یہ کیسی ترمیم ہے کہ ہمارا حق ہم سے چھیننے کے لیے ہم سے پوچھا ہی نہ جائے؟ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنی ہے تو مہاجرین سے مکالمہ کرو بھائی، ان سے پوچھو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ ان سے پوچھے بغیر آپ کس طرح یہ فیصلہ اکیلے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس حیثیت اور کس اتھارٹی سے فیصلہ ملتا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے عوام کی بات کرتے کرتے ان کے حقوق مانگتے مانگتے اچانک نیا ایجنڈا لے کے آ جائیں؟ تو یہ دو چیزیں جن میں بیرونی فورسز کا خاتمہ اور کالے قوانین کا خاتمہ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. آزاد کشمیر کوئی بیرونی فورس نہیں ہے، نہ وہاں کوئی کالے قوانین ہے، اس لیے یہ تو بالکل غیر مناسب ایجنڈا ہے. دوسرا جو ہماری سیٹوں کے بارے میں مطالبہ ہے وہ بھی غلط ہے. ہم کوشش کریں گے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور انشاءاللہ اپنے ووٹرس کی تعداد بڑھائیں اور آپ کو ثابت کریں گے کہ ہماری 20 نہیں 24 سیٹیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی لحاظ سے بھی آبادی میں آزاد کشمیر کے عوام سے کم نہیں ہیں. تو جب ہم ان کے عوام سے کم نہیں ہیں تو ہماری سیٹیں بھی ہماری اسی تناسب سے ہونی چاہیے. تو یہاں پہ جو صورتحال ہمیں بتائی جا رہی ہے، لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے، بالکل غلط ہے. آزاد کشمیر میں ایم ایل اے کو 25 کروڑ روپے یا 20 کروڑ روپے سال کا ترقیاتی فنڈ ملتا ہے. جو مہاجر ایم ایل اے ہے اس کو 2 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ ملتا ہے جو اپنے حلقے کی کالونیوں میں لگاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کتنے کے پیسے دے دیتے ہیں آپ ہمیں جو ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام ہے؟ اور آزاد کشمیر کے بجٹ میں زیادہ سا پیسہ تو پاکستان گورنمنٹ فراہم کرتی ہے. آپ کے اپنے بھی اتنے وسائل ہیں ہی نہیں. اس کے باوجود کہ آپ شکر گزار ہوں اور ہم آپ کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ جناب آپ فارغ ہو جائیں؟ صرف اس 20-25 کروڑ کی خاطر ہمیں فارغ کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے بھی حکومت نے آپ کو کہا کہ ہم اپنے طور پہ علیحدہ مہاجرین کو فنڈ دے دیں گے، آپ کے فنڈ سے وہ بھی کٹوتی ختم کر دیتے ہیں. چلیں تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہے گی آپ کی بولنے کی؟ آپ کو کشمیر کاز کی مضبوطی کے لیے مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ مہاجرین کا کلا کما کرنا چاہیے. مہاجرین کا کلا کما کرنا، ان کے ووٹ ختم کرنا، ان کی منی ختم کرنا دراصل انڈیا کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے اور اس کی اجازت پاکستان میں نہیں دی جا سکتی. ہم ایک بار پھر کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان. یہ ہمارا نظریہ، اسی پہ کاربند رہیں گے زندگی اور موت تک. ہم اسی کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج میں کشمیری بھی ہیں. اور وہاں ایک تقریر کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ کشمیری فوجی پاکستان کی فوج سے بغاوت کر کے نکلیں اور اپنی الگ فوج بنائیں. ایسی تقریریں کرنے کی اجازت شکر کرو پاکستان دے رہا ہے. انڈیا میں تقریر کرتے تو اس کے 1 گھنٹے بعد اپنا نتیجہ دیکھ لیتے. اتنی آزادی دنیا کسی ملک نے دی ہے آپ کو؟ ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم جنیوا جا رہے ہیں اور وہاں پہ مظاہرے کریں گے پاکستان کے خلاف. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ اپنے ملک کے خلاف مظاہرے کرو گے؟ وہ کشمیر تو ہے ہی پاکستان، کشمیر نے تو بننا ہی پاکستان ہے. تو کس طرح اس کے خلاف مظاہرے کرو گے آپ؟ پاکستان سے زیادہ محبت دنیا میں کشمیر کو کوئی دے ہی نہیں سکتا اور پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے اسے کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا ہمارا کلمے کی بنیاد پر رشتہ ہے. ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے بلا تنخواہ سپاہی ہیں. ہمارا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا. تو جو یہ غلط فہمی ایکشن کمیٹی کی ہے اپنی درست کرے، جتنی جلدی دھرنے کو ختم کرے اور قانون کا سامنا کرے. بہت شکریہ. شہباز حنیف جلال صاحب، ایڈوکیٹ شہباز حنیف جلال ہے. میں بائی پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں اور میں انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون لائر فورم لاہور ڈویژن میں. لیکن میں ادھر کسی پارٹی کی نمائندگی کرنے بالکل بھی نہیں آیا. میں یہاں اپنے تحفظ اور جو مطالبات ہے اس کے لیے آیا. ہم 1947 میں مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے، مقبوضہ کشمیر میں. وہاں ہمارا علاقہ تھا رجوری. جب ہم مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان میں موو ہوئے تھے تو وہاں ہم نے اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹی، اپنا کیش، اپنا گولڈ، ایون کہ ہر چیز چھوڑ کے ادھر پاکستان میں موو ہوئے تھے. اور پاکستان نے ہمیں ادھر آن کیا تھا اور ہمیں ہر قسم کی سہولیات دی تھی، ہمیں ایک پہچان دی تھی. لیکن ہم ابھی بھی ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے ریکارڈ میں بھی ابھی تک ہمارا 100 سالہ ریکارڈ بول رہا ہے. اور جب ہم وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو
30 لاکھ کشمیری 1947 میں شہید ہوئے تھے. ہماری قربانیاں ہیں اس مومنٹ میں. اچھا اب میں آگے چلوں گا عوامی ایکشن کمیٹی پہ, اس پہ بات کرنا چاہوں گا. عوامی ایکشن کمیٹی پورا کشمیر نہیں ہے. عوامی ایکشن کمیٹی ایک چند مٹھی بھر وہ انتشاری ٹولہ ہے جو پورے کشمیر کو ایک اپنی لپیٹ میں لے کے اور یہ ایک انتشاری موومنٹ چلا رہا ہے جس کا پورے آزاد کشمیر کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان نے آزاد کشمیر میں جو سہولیات دی ہیں وہ کیا دی ہیں؟ 3 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں, سستا آٹا دے رہے ہیں, ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں اور دیگر مراد دے رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو انتشاری ہیں یہ 3 روپے یونٹ سے آزادی چاہ رہے ہیں, یہ سستے آٹے سے آزادی چاہ رہے ہیں, یہ ٹیکس میں چھوٹ سے آزادی چاہ رہے ہیں, یہ دیگر مراد سے آزادی چاہ رہے ہیں. اس لیے اس کا باقی کشمیریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ ایک پٹی ہے راولہ کوٹ والی, وہاں ایک لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی رولنگ دی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ سیٹس جو 12 ہیں مہاجرین کی یہ پروٹیکٹڈ ہیں. 7 جون 2026 ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئینی امینڈمنٹ میں تھرو اسمبلی یہ ہو سکتی ہے امینڈمنٹ, یہ کسی بھی پروٹیسٹ کے تھرو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ بھی میں 3rd جنریشن ہوں جو 47 میں مائگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے. ہماری اس وقت بھی 12 سیٹیں تھیں, ابھی بھی 12 سیٹیں ہیں. جبکہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری کتنی آبادی 3 جنریشن میں بڑھی ہے لیکن ہماری سیٹیں 12 ہیں. ہماری تو یہ ڈبل ہونی چاہیے لیکن یہ ہماری ابھی بھی اتنی. یہ سیٹوں کا اضافہ ہمارا آئینی حق ہے. اس کے بعد مودی نے کیا کیا؟ مودی نے 25 سے 30 لاکھ بھارتیوں کو, انڈین کو مقبوضہ کشمیر میں لا کے وہاں ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ دی ہے. وہ وہاں اپنی جو تعداد ہے وہ بڑھا رہا ہے تاکہ کل کو اگر کوئی بھی وہاں استصواب رائے ہو تو وہاں ووٹنگ اور ان کے ووٹ زیادہ نکلے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک سازش ہی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان میں مہاجرین ہیں ان کو بالکل کٹ آف کیا جائے تاکہ کل کو اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی رائے شماری ہو اور ان کے ووٹ زیادہ نکل آئے. اس لیے آپ اس کو دیکھیں یہ بالکل بیرونی ایجنڈا ہے. اس میں مودی کی سازش شامل ہے. آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں حالات اس طرح کے پیدا کیے ہیں, ان کا بھی یہی مطالبہ ہے. اور اس میں یہ ابھی آپ کو ریسنٹلی کلبھوشن یادو اور دیگر وہ ملیں نشاندہیاں ہوئی ہیں اس میں جس میں ان کی انڈیا کی اور اسرائیل کی انوالومنٹ شامل ہے. اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی ان کے ایجنڈے میں ہے. اس میں ہم بالکل بھی نہیں ہیں ان کو پورا ہونے دیں گے. اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھ لیں تو اس میں جو وہ تھے سید علی گیلانی صاحب, یہ آزاد کشمیر والوں کی کیا قربانی ہے؟ اس میں یا ہمارے مہاجرین کی قربانی ہے یا مقبوضہ کشمیر والوں کی قربانی ہے. مقبوضہ کشمیر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سید علی گیلانی صاحب وہ یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اسلام کے تناسب سے, اسلام کی روح سے, اسلام کی محبت سے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. یہ ان کے سلوگن تھے. وہ یہ کہتے کہتے بیچارے وہ اس دنیا سے چلے گئے. یہ اس کاج کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بالکل بھی ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بھی بات آپ سے یہ صرف کروں گا کہ جن کو یہ تکلیف ہے نا کہ یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں, یہ کشمیر کاج کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ اپنی فیملی سمیت مقبوضہ کشمیر میں شفٹ ہو جائے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ جی آزادی کیا اور اس میں رائے شماری کیا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کا ہم ہر طریقے سے مقابلہ کریں گے. ہم اپنے کاج کے لیے نکلیں گے, ہم اپنے تحفظ کے لیے نکلیں گے اور ہم اپنا حقوق کے لیے نکلیں گے, چاہے وہ ہمیں چھین کے لینا پڑے, چاہے سڑکوں پہ آ کے لینا پڑے, چاہے کہیں بھی جا کے وہ لینا پڑے. مہربانی جی. جی مہربانی. سردار جو ہمارے راجہ فاروق حیدر صاحب کی ہمشیرہ بھی ہیں اور پاکستان بھائی اور باقی لوگ جو میڈیا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کا شکریہ کہ آج ہم لوگ کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جموں اور کشمیر کے بارے میں. تو ابھی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت ڈیٹیل سے سب نے بتایا. میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے لیکن میری والدہ مقبوضہ کشمیر سے ہے. تو ایسا ہے کہ ایکشن کمیٹی والوں نے ایک بات کی کہ 12 سیٹوں والے حکومتیں گراتے ہیں اور بناتے ہیں. تو کیا صرف 12 سیٹوں والے حکومتیں گراتے ہیں اور
بناتے ہیں جو آزاد کشمیر کے ممبر اسمبلی ہوتے ہیں وہ کیوں پارٹیاں بدلتے ہیں, وہ کیوں حکومتیں کراتے ہیں. آزاد کشمیر میں جو رہنے والے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. بھائیوں, یہ جو جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں, جموں ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم یوم شہداء مناتے ہیں. جموں میں 2.5 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا. کیا وہ قربانی نہیں ہے؟ اس قربانی کو بھول جائیں. مقبوضہ کشمیر میں آج جا کر دیکھیں کہ گھروں میں جوان بچے بہت کم رہ گئے ہیں. کئی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے قبریں کھود کے رکھی ہوئی ہیں لیکن لاش نہیں ہے ان کے بیٹے کی جس کو وہ دفنائیں. اس کو کہتے ہیں ظلم, اس کو کہتے ہیں جبر. اور آپ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آپ کے اوپر ظلم و جبر ہے. آزاد کشمیر میں جتنی آپ کو آزادی ہے نا اتنی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. ہاں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں آزادی نہیں ہے تو پھر آپ مقبوضہ کشمیر چلے جائیں یا ہندوستان میں چلے جائیں. ہندوستان میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ ان لوگوں کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. میں اپنے آزاد کشمیر کے سب بہنوں, بھائیوں, بچوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس انتشاری ٹولے کے ساتھ آپ مت چلیں اور آپ پاکستان کے ساتھ ہیں, آپ مہاجرین کے ساتھ ہیں. میں یہاں لاہور میں رہتی ہوں لیکن میرا ان کے ساتھ رشتہ بہن بھائیوں کی طرح ہے. یہاں پاکستان میں کسی نے ان کو مہاجر نہیں کہا. لوگ ان کو جموں اور کشمیر کے باشندے کہتے ہیں, لوگ ان کو کشمیری کہتے ہیں, لیکن آپ نے ان کو مہاجر بھی بنا دیا. آپ نے ان کی سیٹوں کی بھی بات کر لی. تو بھائیوں, ایسا ہے کہ اس انتشاری ٹولے سے دور رہیں. ہاں, آج دیکھیں نا وہاں کیا ہو رہا ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کو دوائی نہیں مل رہی ہے. لوگ وہ ایبٹ آباد والے راستے سے ایبٹ آباد, مانسیرا, یہ گڑھی بھی بلا جاتے ہیں لینے کے لیے. اور ان کے خوف سے لوگ نہیں کھول رہے ہیں دکانیں اپنی. اور چھوٹا مزدور, رکشے والا, ٹھیلے والا, ریڑھی والا, اس کے گھر میں فاقے ہیں, اس کے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اپنے لوگوں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. باقی رہ گیا پاکستان کی فوج. یہ ابھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, پچھلے سال ہی جنگ ہوئی ہے تو وہاں کون لڑا آپ کے لیے؟ اگر یہ پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو وہ آگے آتے نہیں. وہ ہماری عزتیں کس کی وجہ سے محفوظ ہیں؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کی عزتیں, تحفظ, ان کا جان اور مال اس پاکستانی فوج کی وجہ سے تحفظ ہے ہمیں. باقی پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد ہم کشمیری ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہی کہوں گی کہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سعید علی صاحب, اور آپ نے جو اس حوالے سے اس اہم موضوع پر جو آپ نے تقریب کا اہتمام کیا, اس لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور تمام ہم دوستوں کو جو یہاں تشریف لائے اور ان پہ خوبصورت باتیں دی ہیں. میرے بڑے بھی مائگریٹ کر کے آئے تھے, سری نگر سے آئے تھے, اور اس کے بعد پھر ہم امرتسر اور پھر لاہور گئے تھے. تو میرا تعلق بھی ادھر سری نگر سے تو ہے. اب جو عوامی ایکشن کمیٹی جو کچھ کر رہی ہے, پہلی بات ہے اس کو اختیار کس نے دیا, کس نے اس کو منتخب کی, اور کس بات پر وہ یہ بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پر سب سے پہلے تو اس عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, بلکہ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. وہ جو ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہم سب کو مل کے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور یہاں پہ جو مہاجرین رہ رہے ہیں, بالکل یہاں جتنے دوستوں نے باتیں کی, ان کی سیٹیں 24 کا, میں تو کہتا ہوں ان کی سیٹیں 50 ہونی چاہیے, کیونکہ جتنے تعداد یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جتنی قربانی ان لوگوں نے دی ہے. لیکن مہاجرین زیادہ قربانی دی ہے. لوکل کشمیری جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی تو کوئی قربانی نہیں. اور بات بالکل درست ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور جو مہاجرین ہیں وہ قربانیاں دے کے آئے ہیں, اور وہ مائگریٹ کر کے آئے ہیں. اور وہاں پہ جو انڈین کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ تو قربانی دے ہی رہے ہیں, ان کا دونوں سب کا ہو ہی رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان اور فوج کشمیریوں کے اس فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اختلاف ہے. اور جس طرح پاکستانی فوج نے کشمیر کا تحفظ کیا ہے, اور وہاں پہ آج بھی وہ محاذ پہ جس طرح تحفظ کر رہی ہے, ان کی جانوں کی حفاظت کر رہی ہے, تو اس میں پاکستانی فوج کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے.
اور اس کے ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اس موقع کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس سیٹوں کو اضافہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی ناگی صاحب بہت شکریہ. شہباز صاحب تسلی ہو گئی. ایک اور سوال کرنا وہ بعد میں کرتے ہیں. ہمارے بیٹھے میرا نام ساجد عظیم جرال اور ہم کافی تعداد میں جرال قبیلہ جو ہے لاہور میں آباد ہیں. ایکشن کمیٹی نے جو پچھلے 1 سال سے گند کیا ہوا ہے اس نے کشمیر کاز کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا 70 سالوں میں مودی نے بھی یا انڈیا نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا. اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور جو گندی زبان بد تہذیبی بد لحاظی وہ اپنی تقریروں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ ہماری شناخت ہے ایز اے کشمیری نہ ہماری پہچان ہے اور ہمیں اس پہ سخت تحفظات ہیں. اور پاکستان میں کوئی بھی شہر یا کوئی بھی قبرستان ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی فوجی شہید ہوا ہو کشمیر کے اوپر وہاں وہ شہر خالی ہو سے. ہر شہر میں کشمیر کے اوپر لڑتے ہوئے جوان شہید ہوئے ہیں. اور اس کے باوجود کشمیر ایک لاڈلے بچے کے طور پہ پاکستان نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹرائک دنگے فساد کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے اتنے زیادہ فیصد کسی کو بھی نہیں کیا گیا جتنا کشمیریوں کو کیا گیا. اور اب انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈائریکشن چینج کر لی ہے اور دشمن کے ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور ہماری سیٹیں جو ہیں 12 کی بجائے 24 ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی جناب. بہت شکریہ جلال صاحب. بہت شکریہ آپ نے جناب. یہ مجھے 2-3 دفعہ انہوں نے بزرگ کہا ہے کہ ہماری نانی اماں یہ بیٹھی ہیں یہ مجھ سے بھی بڑے ہیں. تو پہلے میں اپنا تعارف کراتا ہوں. میں ہوں کہاں سے. میں مقبوضہ کشمیر اننت ناگ سے ہمارا تعلق ہے. میرے والدین وہاں سے ہجرت کر کے 47 میں آئے تھے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کس بس میں آئے تھے. اس کا نام تھا نندا ٹرانسپورٹ. نندا بس تھی ان کی. اس میں سے پاکستان آئے تھے. باتیں تو انہوں نے بہت ساری کر دی اور آپ لوگ بھی گھبرا گئے ہیں سن کے. تو ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا اور ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر یہ لا الہ کا نعرہ نہ ہوتا تو ہمیں ان سے آزادی کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کے حالات جو ہم سے اچھے ہیں. تو یہ ہمیں اگر جو کوئی سزا مل رہی ہے جو لا الہ الا اللہ کی مل رہی ہے جو مودی دے رہا ہے اور جو اسرائیل دے رہا ہے تو آخر میں ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ کشمیر پاکستان بنے گا اور انشاءاللہ بنے گا. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. میرا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ختم یہ میر صاحب بہتر جانتے ہیں کیونکہ سر تو میں شوکت نواز میر کا وہاں پہ بیسیکلی یہ کاغذ کا کاروبار ایک بک شاپ کا اونر ہے اس کی ہے. اس میں اس کا اتنا بڑا نہیں ہے مگر یہ 2-3 سال سے جو ہے نا یہ بس ایجنڈا لے کے کسی کی پشت پڑھائی پہ بتانے کی. تو آپ کو پتہ ہی ہے سب کس کی پشت پڑھائی ہے. کسی کی پشت پڑھائی پہ یہ سیشانی ٹولہ جو ہے بنا ہوا ہے 4-5 بندوں کا. تو وہ انہوں نے یہ اشار بنایا. ایک خصوص حصے میں آج وہاں پہ ماشاء اللہ جو ہے نا کاروباری ادارے سارے کھل گئے ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی ساری کھل گئی ہے. ان کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوزیشن نہیں ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. غدار بہت والی بات نہیں. غداروں کے ہاتھوں میں آ گئے. پتہ چلتا ہے بعد میں وطن کے ساتھ ساتھ انسان. ساجد عظیم صاحب آپ 3 سال پہلے 4 سال پہلے چھوٹی سی کتابوں کی دکان کا مالک آج پراڈو پجیرو اور بڑی قیمتی گاڑیوں میں ہے. اسی طرح جو خواجہ مہران جو سردار امان عمر نذیر کشمیری صاحب جو کل کچھ بھی نہیں تھے یا کتنے امیر کیسے ہو کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں ان کے پاس کہاں سے آ گئی. اور ان کا بیانیہ عوامی حقوق سے بدلتے یا کتاب محالی کی سیٹوں بیرونی حکومتوں کی اندازوں میں تعیناتی اور کالے قوانین میں کہاں پہنچ گئے. جبکہ بیرونی حکومتیں اندازوں میں کوئی نہیں کالے قوانین وہاں کوئی نہیں. اور وہاں سب سے بڑی بات جس کشمیر کشمیریوں کو کہا جا رہا ہے کہ فوج سے نکلو وہ کس کی فوج ہے بھائی؟ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کشمیریوں کی فوج ہے.
کشمیری فوج میں ہے، اس میں 7 جنرل ہیں کشمیری فوج میں. آج پاکستانی فوج میں تمام اعلیٰ افسرانوں میں آدھے تک کم از کم کشمیری ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا گہرا سوال ہے. آپ لوگوں کو یہ سوالات مجھ سے کرنے چاہیے کہ راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ آپ پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ پڑوسی ملک ہے. راتوں رات ایسی کیا بات ہو گئی گرمی فورسز بن گئی. راتوں رات ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ وہاں سے کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج ہمارا بارڈر خالی کر دے, یا آپ نعرہ لگاتے سردار امان صاحب بھاڑ میں جائے پاکستان بھاڑ میں جائے ہندوستان میں بھاڑ میں تم جاؤ, یا تم جاتے ہیں تو ہندوستان چلے جاؤ, پورا کشمیر چلے جاؤ, اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جاؤ. سر سوال یہی ہے کہ ان لوگوں کو اتنا مضبوط کیوں ہونے دیا گیا, کیونکہ آپ مقامی مہاجرین ہیں, آپ آپ کو آپ یہ حکومت کا اداروں کا کام نہیں, آپ مہاجرین کا جو کام ہے کہ آپ اس بات پہ پہلا دیں کہ کون کیا کر رہا ہے, کون آپ کے پاس کو بیچ رہا ہے. انشاءاللہ ہم اپنا پہلا دیجیے. پہلا تو جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ شروع میں جب عوامی حقوق کی بات ہے کہ سستے آٹے اور بجلی کی کمی کے بلوں کے لیے, تو حکومت پاکستان انتہائی فراغیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو 3 روپے یونٹ بجلی دے دی اور 2000 کا من آٹا دے دیا, تاکہ اگر کوئی مسلم ظاہر ہے یا علاقہ غریب ہے یا غریبوں کو سہولت ہو تو وہ کر دیا. اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کے آڑ میں آگے بڑھتے چلے جائیں. ہم نے کبھی کسی عوامی مطالبات کی مخالفت نہیں کی, حکومت پاکستان نہیں, بلکہ میں کبھی مزاج سے کہتا ہوں کہ ہم کشمیر پاکستان کے لاڈلے بچے, جو کسی کی بات نہ مانی جائے وہ بھی ہماری مانی جاتی ہے. اس سے بڑھ کے حکومت پاکستان ہماری کیا کریں گے. انٹرنیشنل تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ روز بدلتے ہیں. ایران, پاکستان, بھارت, امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, سعودی عرب, UAE, پاکستان کے حالات ایک جیسے نہیں رہے, ان سے تعلقات بھی ایک جیسے نہیں رہے. کل UAE آپ کا دوست تھا, پھر مخالف ہو گیا. سعودی عرب ناراض تھا, راضی ہو گیا. ایران ناراض تھا, راضی ہو گیا. امریکہ آپ پہ ڈپینڈ کرنے لگا. تو یہ بدلتی صورتحال میں دوستی اور دشمنی کا تعین ہوتا ہے, اور وہ قومی مفاد میں ہوتا ہے. یعنی اس میں سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا فائدہ مند ہے. تو اس لیے میں جلال صاحب, جلال صاحب آ جائیے, آپ آ جائیں. اچھا جی دیکھیں, گزارش ہے کہ کوئی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. اس طرح پاکستان کی حکومت پرفیکٹ نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ میں نے کہی تھی کہ جب ایک گھر غریب ہو نا تو بھائی لڑتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے مسائل ہیں. اور جو ملک امیر ہو گئے, سعودی عرب, UAE, ہمارے سامنے ان کے یہ حالات ہیں. لیکن 60 سال میں جب پیسہ آ گیا, ملک خوشحال ہو گیا, عوام خاموش ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اور جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا وہ پورا ہوگا. اور جس دن ہمارے مالی حالات بہتر ہوں گے تو یہ جو ناراضگی ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گے. جھگڑے کیا شروع ہوئے, بلوچستان سے, KP سے, فلاں سے, وزیرستان سے. اگر آپ ان کو خوشحال کر دیں, بنیادی سہولتیں دے دیں, تو لوگ احتجاج نہیں کریں گے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, کشمیر میں بات تو شروع ہوئی تھی مطالبات سے, تو مخالفت کس طرح شروع ہو گئی. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یار یہ جو نعرہ لگ رہا ہے, یہ جہاں حکومت کے خلاف ایکٹیویٹی ہوتی ہے, نعرہ فوج کے خلاف رہتا ہے. جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کی مائیں بہنیں, ان کی زمین, مکان, دکان, پراپرٹی, ان کی عزتیں, اس کے پیچھے وردی ہے. لیکن بار بار کہہ رہا ہوں میں, اور وردی کس کی ہے؟ پاکستانی فوج کی ہے, شہداء کی. ہمارے بچے آپ دیکھیں روزانہ TV پہ چلتا ہے, 25 سال کا نوجوان کیپٹن شہید ہوا, اس کی لاش آتی ہے, جھنڈے میں لپٹی ہوئی سلوٹ کرتے ہیں. وہ کس کے لیے جان دے رہا ہے؟ وہ وردی نہیں, کفن ہے. اور اس وردی میں بلوچی بھی ہے, سندھی بھی ہے, گلگتی بھی ہے, بلتستانی بھی ہے, کشمیری بھی ہے. تو یہ وردی ہم سب کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جان کے, اور اس کو ریبٹل ضروری ہے. اسی لیے جو میرے مہاجرین بھائی ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا اور پاکستانیوں سے بھی کہ انٹرنیشنل مسائل پر دشمن کے خلاف متحد رہیں. جہاں تک آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو آزاد کشمیر کی اپنی ممبر جو ہے 45 ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ 12 ممبر ہیں, ٹھیک ہے.
ٹوٹل 53 ممبر ہو گئے. ان میں سے ایک ممبر یو کے سے آتا ہے اوورسیز کشمیری. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا 12 لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو 12 ایک جماعت کے نہیں ہوتے اور اس لیے 12 اکٹھے نہیں ہوتے, 6 ایک طرف یا 8 ایک طرف ہوتے ہیں اور 3 4 ایک طرف ہوتے ہیں, تو کیا یہ 12 لوگ اکیلے عدالت اس میں گروپ بنا سکتے ہیں یا گرا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اکیلے نہیں بنا سکتے یا گرا سکتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے باقی عدالت کشمیر کے لوگ اس معاملے میں حصہ لیتے ہیں یا پاکستان کے باقی صوبوں میں باقی جماعتوں کے لوگ اس طرح کرتے ہیں, جیسے کہ گلگت میں بھی آپ نے استحکام پاکستان میں 4 سیٹیں بھی بیک میں ڈالی ہیں, تو ایسے عدالت کشمیر بھی ہوتا ہوگا, یہ ضرور ہوتا ہوگا. میں اس کے خلاف ہوں کہ نہیں ہوتا, لیکن یہ بات کہنا کہ یہ 12 لوگ اکیلے اور کمپیوٹر گرا دیتے ہیں بناتے ہیں, ایسا نہیں. نہیں بالکل بنانے کی بات کرتے ہیں آپ, بلیک میلنگ کا حصہ نہیں ہے, یہ کہنا